عرب کی قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی ملک میں اللہ کی آخری نبی جو اللہ کی محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی سورہ الفاتحہ، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہے۔ یاس میں اب عقیدے کی بات ہی مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے۔ اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھے نے، پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جب بھی یہ سورہ پڑھتی تھی۔ اللہ تعالی اس کی بگڑی کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کی بیٹی کو ایک خطرناک زہریلی بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑی حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بس کچھ ہے۔ دیر کا مہمان ہیما کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنی خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کی باری میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یاس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسی پڑھا کر اپنی بچی پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دینی۔ جب اس نے اس سورہ کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے بنایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہو۔ خاص کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنی بچی پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا بچہ، اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کی اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے، ہمارا بچہ ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہوئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا تیرے کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بات کر یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز انداز ہوا۔ شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹی کو کاٹا تھا۔ اس کی ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پوری جسم میں پھیل گیا اور تڑپ کی وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا، شوہر کی مرتے ہے، اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میرے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنی اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے جیسے زندگی پہلے ہوئی ویسے ہی ہوئی۔ اس کی شوہر کی دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ آس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس
زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی